قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ غزوہ احد کو ہم دیکھ رہے تھے۔ احد کا پس منظر ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ایک بنیادی بات بس ذہن میں رکھیں کہ حضور نے مکہ والوں کا جو تجارتی شاہراہ تھی، راستہ تھا، اس کو بلاک کر دیا تھا ہر طرف سے، جس کی وجہ سے لا محالہ ان کو یہ لڑائی لڑنا پڑی اپنی شاہراہ کو کھولنے کے لیے۔ حضور نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے کہ مدینہ میں رہ کر ہم جنگ کریں یا مدینہ سے باہر جا کر۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ مدینہ سے باہر جا کر ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو ہم نے غزوے کو سمجھنے کے لیے کچھ نقشہ جات دیکھے تھے، ہم وہاں سے بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ ہمیں کچھ نقشے بھی سمجھ آ جائیں اور وہیں سے ہم آگے بات کو چلائیں۔ بات سنو، یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی ہے، یہ وائٹ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ احد پہاڑ ہے۔ یہ احد پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر لڑائی ہوئی تھی، احد پہاڑ کے پاس۔ کدھر لائٹ نظر نہیں آ رہی؟ اس میں نا کوئی پرابلم سی آ رہی ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ نہیں ادھر سے نہیں، ادھر سے اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس سائیڈ سے مشرکین آئے تھے اور اس سائیڈ سے مسلمان احد کے میدان میں پہنچے تھے۔ قریب سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کو گولائی نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مارکا پیش آیا، لڑائی ہوئی، اور یہ احد پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مزید قریب سے ہم دیکھ رہے، یہ ایک پہاڑی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ وہ پہاڑی تھی جہاں صحابہ کرام کو حضور نے کھڑا کیا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ 15 سال سے کم عمر صحابہ کرام کو حضور نے واپس بھیج دیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر لڑائی ہوئی تھی۔ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہاں مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ یہ معسکر المشرکین، یہ مشرکین کی جگہ ہے، اور یہ جبل رمات ہے، وہ چھوٹی پہاڑی ہے جہاں پر 50 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا۔ اور پیچھے یہ آپ کو احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ حضور نے یہیں پر جا کر پھر صحابہ کرام نے اور حضور نے پناہ لی تھی۔ یہ وہ چھوٹی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پیچھے احد پہاڑ ہے۔ مسلمانوں کا لشکر، فوج 1000 تھی، 300 واپس چلے گئے تھے، تو 700 لوگ تھے، 50 گھوڑے تھے، 100 زرہیں تھیں۔ 8 شوال ہفتے کا دن تھا۔ مسلمانوں کا شعار تھا امت امت، مار دو، قتل کر دو۔ حضور نے صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے اپنی تلوار دی اور کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، تو سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار پکڑی تھی۔ مشرکین کی فوج کا جو سپہ سالار تھا، سردار تھا، وہ ابو سفیان تھے، جو ان کے دائیں طرف میمنہ کہلاتا ہے، بائیں طرف میسرہ کہلاتے ہیں۔ دائیں طرف خالد بن ولید 100 گھوڑے لے کر کھڑے تھے، اور بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل 100 گھوڑے لے کر کھڑے تھے۔ ٹوٹل 3000 لوگ تھے، 15 عورتیں تھیں، گھوڑے 200 تھے، زرہیں 700 تھیں، اور 3000 اونٹ تھے ان کے ساتھ۔ یہ نقشہ جنگ کا نقشہ ہے۔ یہ جو آپ کو پنک کلر نظر آ رہا ہے یہ کافر کھڑے ہیں، اور یہ جو گرین کلر نظر آ رہا ہے یہ مسلمانوں کا
علاقہ ہے، یہ مسلمان کھڑے ہیں اس طرف، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کو کھڑا کیا تھا، اور حضور کا خیال یہ تھا کہ کوئی بھی شخص ادھر سے حملہ نہ کرے، اس طرف سے حملہ نہ کرے۔ یہ والا جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے سے، یعنی احد پہاڑ پورا کراس کر کے پیچھے سے آ کر حملہ کیا ہے۔ اس نقشے میں یہ دکھایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک نقشہ دکھایا تھا جس میں اس پہاڑی کی ایک جانب سے یہاں سے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اچھا، یہ دونوں رائے موجود ہیں، دونوں طرح کے نقشے موجود ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہاڑ کی بیک سائڈ سے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے آئے تھے، تو دونوں کے میپ ہمیں ملتے ہیں، تو آپ دونوں میں سے جو مرضی موقف رکھ لیں۔ بات یہی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو اس پہاڑی کی اوٹ سے حملہ کیا ہے یا اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کیا، جس سے جو ہے وہ جنگ کا رنگ بدل گیا۔ جب حضور نے 50 صحابہ کو اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بنا کر کھڑا کیا تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو کہ ہم ہار گئے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم اپنی جگہ پر کھڑے رہنا جب تک میں تمہیں کہوں نہ، اور اگر ہم جیت جائیں تب بھی تم نے نیچے نہیں اترنا۔ جیسے ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ کافر پیچھے کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور مشرکین خواتین جو عورتیں ہیں وہ بھی بھاگ رہی ہیں، تو انہوں نے کچھ جو وہاں پر کھڑے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے الغنیمہ الغنیمہ، اب تو غنیمت کا وقت ہے اور لوگ غنیمت، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ فما تنتظرون، تم اب انتظار کیوں کر رہے ہو، چلو ہم بھی جا کر مال غنیمت کو لیتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انسیتم ما قال لکم رسول اللہ، تم بھول گئے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا نصیحت کی تھی۔ وہاں پر تھوڑا سا ان کا تکرار ہوا، بحث ہوئی۔ 10 لوگ 50 میں سے 10 لوگ اس پہاڑی پر کھڑے رہے، 40 افراد اس پہاڑی سے نیچے اتر آئے۔ پہاڑی وہی میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں، یہ والی پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے وہ نیچے اتر آئے، تو حضرت خالد بن ولید یا پیچھے والی جانب سے آئے ہیں یا اس طرف سے آ کر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ یہ والی جو جنگ ہے نا، اب اس کی سٹریٹجی سمجھنی ہے ہم نے۔ بدر کی سٹریٹجی اور تھی، احد کی سٹریٹجی لڑنے کا طریقہ کار اور تھا۔ بدر پر ہم نے بات کی تھی، حضور نے صفیں بنائی تھی، صف بندی کر دی، اور آگے نیزے والے، اس کے پیچھے تیر والے، اس سے پیچھے تلوار والے، اور آپ نے کہا تم نے ہلنا نہیں ہے، تم نے حملہ نہیں کرنا، بس اپنا دفاع کرنا۔ 3 دیواریں بن گئیں اور پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأنہم بنیان مرصوص، دیواریں کھڑی کر دے، صف بندی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ کیا گیا تھا۔ مشرکین آتے، حملہ کرتے، مسلمان ان کو دھتکارتے، پیچھے کرتے، دھکیلتے، یہ پیچھے چلے جاتے، پھر وہ آتے، اس طرح وہ بار بار حملہ کر کے تھک گئے اور یہ اپنی جگہ پر سٹیبل کھڑے رہے۔ یہ والا طریقہ کار تھا بدر میں۔ احد میں چونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ تھا، 3000 تھے، زیروں کے ساتھ تھے، اسلحے کے ساتھ تھے، اور یہ 700 لوگ تھے۔ حضور نے یہ ان سے، اپنے صحابہ کرام کو یہ کہا، اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جس کے پاس جھنڈا ہوتا تھا، دونوں کے پاس جھنڈا ہوتا تھا، ادھر بھی جھنڈا ہے ادھر بھی جھنڈا ہے، جس کا جھنڈا گر گیا وہ ہار گیا۔ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا، دوسرے کی سرحد پہ جا کے جھنڈا لگا دینا، تو وہ فتح کی علامت ہوتا ہے کہ ہم نے اس علاقے میں جھنڈا گاڑ دیا، لگا دیا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس کا جھنڈا گر گیا وہ ہار گیا۔ اب یہاں پر طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ جن لوگوں کے پاس جھنڈا ہے ان کو پکڑو، ان کو مارو۔ اگر ہم 3000 سے لڑتے رہے تو پھر مشکل ہے، تم جس کے پاس جھنڈا ہے نا اس پر حملہ کرو۔ اچھا، یہ جو جھنڈا ہے نا، یہ جھنڈا پکڑنے کی ذمہ داری ہوتی تھی بنو عبد الدار، یہ ایک قبیلہ ہے مکہ کا، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ بدر میں بھی ان کے پاس ہی تھا، بدر میں ان سے گر گیا تھا، ہار گئے تھے۔ ابو سفیان نے ان کو پہلے الرٹ کیا، ان کو کہا دیکھو
پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہم ہار گئے، تم نے جھنڈا گرا دیا، اب پھر آئے ہیں، ایسا نہ ہو تم بزدلی دکھاؤ اور جھنڈا گر جائے ہمارا۔ اگر تو دلیری سے لڑو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ، ہم جھنڈا کسی اور۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم لڑیں گے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا مر جائیں گے، جھنڈا نہیں نیچے گرنے دیں گے۔ اچھا، یہ جو آپ کے سامنے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، 6 نام ہیں، یہ سارے ایک ہی خاندان کے بندے ہیں۔ آپ کو نام نظر، طلحہ بن ابی عبداللہ، عثمان بن ابی عبداللہ دونوں بھائی ہیں، ابو سعد بن ابی عبداللہ تینوں بھائی ہیں، پھر ان میں سے یہ ان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ابو طلحہ کی اولاد ہے۔ سب سے پہلے یہ شخص آیا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کو مار دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی آیا، اس کو مارا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی آیا، اس کو مارا گیا۔ پھر یہ بچے آئے، ان کو مار دیا گیا۔ ایک ایک کر کے صحابہ کرام ان کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں ان کا ہی ایک غلام رہ جاتا ہے، اس کا نام ہے ثواب۔ وہ آتا ہے اور وہ پھر جھنڈے کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس لڑائی میں طریقہ کار یہ تھا کہ جس کے پاس جھنڈا اس کو پکڑ لو۔ اب یہ جھنڈا بار بار گرتا ہے، پھر کوئی اٹھا لیتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر کوئی اٹھا لیتا ہے۔ جب یہ والا غلام جو تھا یہ بھی مارا گیا، اب کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہیں تھا۔ اب یہ علامت تھی کہ مسلمان جیت گئے۔ تو ایک دفعہ جو ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ مسلمان جیت گئے تھے، وہ ہوا یہ تھا کہ ان کا جو جھنڈے اٹھانے والے تھے وہ فارغ ہو گئے، مسلمانوں نے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے۔ اب جب یہ والا ہو گیا معاملہ، مسلمانوں کو جیت ہو رہی ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، تو کافر جو ہے وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کو دیکھ کر یہ اگر آپ دیکھیں، یہ جو پہاڑی کے اوپر مسلمان کھڑے ہوئے تھے یہ نیچے اتر آئے، یہ مسلمان تھے، یہ کافر پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ خالد بن ولید پیچھے سے آئے ہیں، انہوں نے آ کر پہلے یہ جو پہاڑی کے اوپر 10 افراد تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی، ان کو شہید کیا، اور پھر پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب یہ جو بھاگ رہے تھے ان کو انہوں نے آوازیں دیں اور کہا کہ پیچھے کی طرف آؤ۔ یہ واپس مڑے ہیں پیچھے کی طرف۔ مسلمانوں پر جب پیچھے سے حملہ ہوا تو کچھ مسلمان اس طرف بھاگے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ کا راستہ ہے، کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ گئے۔ یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں پھر وہ کس طرح مسلمان تقسیم ہو گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ ایک گروہ کافروں کا اللہ کے رسول کی طرف حملہ کرنے کے لیے گیا ہے، یہ حضور کا کیمپ ہے، یہ وہ کافر آئے ہیں اور مسلمان ادھر سے اس طرف بھی بھاگے ہیں اور اس طرف تھے، یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، لما کان یوم احد، جس دن احد کا دن تھا، ہزم المشرکون، مشرکون ہار رہے تھے اور یہ پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، واپسی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ فصاح ابلیس، ابلیس چیخا تھا، ابلیس نے چیخ ماری تھی، ای عباد اللہ اخراکم، اے اللہ کے بندو واپس آؤ، واپس آؤ۔ کن کو بلا رہا تھا؟ اپنے مشرکین کو۔ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے 3290۔ تو جس طرح یہ بدر میں آیا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں، اسی طرح یہ احد میں بھی موجود تھا۔ یہاں پر صرف اس کی چیخ کی آواز آئی ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کس صحابی کی شکل میں یہ آیا۔ وہاں پر ایک صحابی کی شکل میں آیا، یہ حضرت جعال بن سراقہ، وہاں سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، یہاں جعال بن سراقہ کی شکل میں آیا۔ یہاں چیخ ماری ہے، وہاں بھی چیخ مارے گا، لیکن وہاں کچھ اور کہے گا، ہم آگے دیکھیں گے۔ تو یہ پکار رہا ہے کہ پیچھے کی طرف آؤ، تو اس کی پکار سن کر مشرکین جو ہیں وہ پیچھے کی طرف آتے ہیں، واپس حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پر آ کر۔ اب جب کافر واپس آ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں تو مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے حضور کی طرف آیا تاکہ حضور کو بچایا جائے۔ ان میں
یہ بڑے بڑے صحابہ کبار صحابہ کرام کا نام آتا ہے، اور ان کے جو آگے واقعات ہیں، انہوں نے وہاں پر کس طرح حضور کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، اس کا میں آگے آپ کو ذکر کروں گا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ پیچھے سے جب حملہ ہوا تو مسلمان کچھ مدینہ کی طرف آ گئے، یہ پھر واپس پلٹے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ جبل احد کی طرف چلے گئے۔ ایک یہ نقشہ بھی اسی جنگ کو بیان کرتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور ان کے ساتھ 11 اور صحابہ، 12 لوگ حضور کا پہرا دے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے کھڑے ہوئے تھے حضور کے پہرے میں، یعنی لڑائی کا پانسا پلٹنے سے پہلے سے ہی کھڑے ہوئے تھے حضور کے دفاع کے لیے۔ جب مشرکین نے اللہ کے رسول پر حملہ کیا تو 11 صحابہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے جاتے تھے اور شہید ہو گئے۔ یعنی جب مسلمان اللہ کے رسول پر حملہ ہوتا تھا تو حضور فرماتے تھے من للقومی، کون مجھے بچائے گا؟ تو ایک صحابی جاتے ہیں، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ 11 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ، ان کی باری آتی ہے۔ جب یہ جاتے ہیں تو حدیث میں الفاظ ہیں قتال الاحد عشر، وہ 11 ایک طرف، طلحہ بن عبید اللہ اکیلے 11 کے برابر لڑے اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، وہ حضور تک نہیں پہنچ سکے۔ حدیث میں الفاظ ہیں باقیہ رسول اللہ و طلحہ بن عبید اللہ، اس وقت وہاں پر صرف اللہ کے رسول تھے اور طلحہ تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ حضور کا پہرا دینے والا کوئی نہیں تھا، تو حضرت طلحہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ لڑائی کے دوران حضرت طلحہ کی ہاتھ پر کوئی چوٹ لگی تو ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا حس، جس طرح ہمارے ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایسے جیسے لفظ نکلتا ہے ہمارے، کچھ زخم لگتا ہے تو حضور فرمانے لگے لو قلت بسم اللہ، طلحہ کاش تو بسم اللہ پڑھتا، تیرے جب لگا تو کہتا ہے بسم اللہ، اگر تو بسم اللہ پڑھتا نا لرفعتک الملائکہ والناس ینظرون، ابھی فرشتے آتے اور تجھے ایسے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے تجھے، اگر تو بسم اللہ پڑھتا۔ تو یہ حضور نے ان کو ترغیب دی، سمجھایا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے سے ہمارے ہوتا ہے بچہ گرنے لگے تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، تو یہ اچھا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے۔ رد اللہ المشرکین، تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسی جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ کو یہ لقب ملا تھا، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے جو یہ دیکھنا چاہے شہید کو چلتے پھرتے، شہیدن یمشی علی وجہ الارض، ہے وہ شہید لیکن وہ زمین پر چل رہا ہے، اگر تم دیکھنا چاہو تو فلینظر الی طلحہ، اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیا کرے۔ یہ شہید ہوا نہیں ہے لیکن یہ شہید ہے، اس کو شہیدوں والا رتبہ مقام مل چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کا پہرا دینے کے لیے آئے آپ کے پاس۔ یہ 16 سال کے مسلمان ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر ہوگی 30-31 سال۔ تیر انداز بہت اعلیٰ قسم کے ہیں، نشانہ بہت اچھا ہے۔ تو حضور نے کیا کیا، اپنے بھی تیر اس کو پکڑا دیے، ان کو پکڑا دیے، کہا ارمی، تم چلاؤ۔ حضور ان کو دعائیں دیتے ہیں، یہ تیر چلاتے ہیں، نشانہ ان کا چوکتا نہیں ہے، سیدھا نشانہ لگتا ہے۔ وہ جو جھنڈے والے تھے ان میں سے ایک کو انہوں نے بھی مارا، تیر اس کے گلے میں لگا اور اس کی زبان باہر آ گئی، انہوں نے بھی مارا۔ حضور نے اس مقام پر ان کے بارے میں یہ کہا تھا ارمی فداک ابی و امی، اے اب سعد بن ابی وقاص تو تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ لفظ اللہ کے رسول نے صرف 2 صحابہ کے لیے استعمال کیے زندگی میں، ابو بکر کے لیے بھی نہیں استعمال، صرف 2 صحابہ کے لیے، اور دونوں کے لیے حضور نے غزوات میں استعمال کیے۔ ایک سعد بن ابی وقاص یہاں پر تیر چلاتے ہوئے، ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غزوہ احزاب میں، وہ بھی لڑائی میں، غزوے میں، جہاد میں، یعنی یہ الفاظ حضور نے اور کہیں نہیں استعمال کیے، کسی اور نیکی پر نہیں استعمال کی، تعلیم پر، پڑھنے پر، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، صدقات پر، کئی الفاظ آپ نے فرمائے۔ حضرت عثمان کو آپ نے کہا عثمان آج کے بعد جو مرضی گناہ کرے گا تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صدقے کے موقع پر فرمایا تھا۔ لیکن یہ والے الفاظ کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، یہ الفاظ سعد بن ابی وقاص، مغیرہ بن شعبہ،
غزوہ احد اور غزوہ احزاب اللہ کے رسول نے فرمایا۔ عمارہ بن یزید یہ بھی حضور کا دفاع کر رہے ہیں، دفاع کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے یہ زخمی ہو گئے، صحابہ کرام نے ان کو اٹھایا، ابھی یہ تھوڑا سا ابھی یہ زندہ تھے، حضور نے کہا ادنوہ منی، اس کو میرے قریب کرو، صحابہ کرام اس کو قریب لے، اتنا قریب لے آئے کہ حضور کے جو قدم مبارک ہیں ان کے اوپر ان کا چہرہ، انہوں نے اپنا چہرہ نا حضور کے پاؤں کے اوپر رکھ دیا، وَمَات فَمَاتَ وَخَدُّهُ عَلَى قَدَمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس حالت میں موت آئی کہ ان کا جو گال مبارک تھا وہ حضور کے قدم کے اوپر تھا۔ یہ عمارہ بن یزید بن السکن رضی، یہ بھی حضور کا پہرا دیتے دیتے شہید ہو گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ کے رسول کا پہرا دے رہے ہیں۔ اب چونکہ اچھا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مسلمانوں کا نشانے تھے وہ جھنڈے والے، کافروں کا نشانہ کون تھا؟ اللہ کے رسول، انہوں نے بدلہ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا ان کا پورا فوکس اللہ کے رسول، تو صحابہ نے حضور کو گھیرا ہوا ہے، حضور کا دفاع کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کا دفاع کر رہے ہیں، کرتے کرتے نا ایک تیر لگا سیدھا ان کی آنکھ میں آ گیا، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا اور باہر آ کر ایسے لٹک گیا، لڑائی ہوتی رہی، یہ سائڈ پر بیٹھ گئے ہوں گے، لڑتے رہے، تھوڑی دیر بعد نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، شاید یا لڑائی کے بعد آئے، تو حضور نے کہا قتادہ یہ کیا؟ کہا حضور آپ کے سامنے میری آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں، تیر لگا ہے اس طرح باہر آ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترى ان شئت صبرت ولک الجنہ، قتادہ اگر تو صبر کرے نا تو میں تجھے اللہ سے جنت لے کر دیتا ہوں، اس آنکھ کو تو ایسے ہی رہنے دے، وَإِن شِئْتَ رَدَدْتُهَا وَدَعَوْتُ اللَّهَ لَكَ، اور اگر تو چاہے تو میں اس آنکھ کو لگا دیتا ہوں، اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تیری آنکھ ٹھیک کر دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا ایک بڑا حضور کا ایک اپنا انداز تھا، حضور پہلے جو ہے نا وہ جنت کی توجہ دلایا کرتے تھے۔ یہ کام حضور نے ایک دفعہ اور بھی کسی سے کیا تھا، ذہن میں ہوگا، بڑی معروف حدیث ہے، وہ جو ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، حضور نے کیا کہا صبر کرے گی تو جنت، تو کہتی تو دعا کر دے، اس نے کیا کہا تھا حضور جنت، بس میرا سطر چھپ جائے، پردہ میرا ختم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو بھی اللہ کے رسول نے یہی آفر دی۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے بڑا سمجھداری والا جواب دیا، کہنے لگے اللہ کے رسول واللہ ان الجنہ، حضور جنت جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کا جو وہ بڑی نعمت ہے ویسی تو کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میری جو بیوی ہے نا مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اگر اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا نا تو ہو سکتا ہے اس کی محبت میرے لیے کم ہو جائے، یہ ایک عیب ہے، میری آنکھ باہر آ گئی ہے مجھے نظر نہیں آئے گا، یہ حضور ایک عیب ہے، اللہ کے رسول اس کی محبت میرے لیے کم ہو جائے گی، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ ایسے کریں یہ آنکھ بھی لوٹا دیں، میرے لیے دعا بھی کر دیں وَلَكِن تَرُدُّهَا لی، حضور اس کو لگا بھی دیں، وَتَسْأَلُ اللَّهَ لِي الْجَنَّةَ، اور میرے لیے اللہ سے جنت کا سوال بھی کر دیں۔ حضور نے کہا افعلوا یا قتادہ، ٹھیک ہے قتادہ میں ایسے ہی کرتا ہوں، دعا بھی لے لی، آنکھ بھی واپس لگ گئی، اللہ کے رسول نے ان کا اپنے ہاتھ سے ان کا وہ ڈیلا پکڑا اور اس کو اپنی جگہ پہ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس آنکھ کو خوبصورت کر دے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسری آنکھ کی نسبت یہ والی آنکھ زیادہ خوبصورت بھی تھی اور اس کی نظر بھی دوسری آنکھ سے تیز تھی، حتیٰ ماتا، جب تک وہ فوت نہیں ہو گئے، وَدَعَ اللَّهَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے جنت کی دعا بھی کر دی، دونوں چیزیں اللہ کے رسول نے ان کے لیے کر دی۔ تو محبت کی داستان اگر کبھی آپ نے سننی ہو تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ سیدہ ام عمارہ، یہ ان کا بڑا اعلیٰ کردار رہا ہے غزوے میں، مسلمانوں کی طرف سے چند خواتین تھیں، وہ میں آگے ہم ذکر کریں گے، ان میں ایک تھی سیدہ ام عمارہ، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی لڑائی کر رہا تھا،
بلکہ 2 بیٹے تھے ان کے، ایک کو مسلمہ کذاب نے قتل کیا۔ حبیب، اگر آپ کو مسلمہ کذاب والی حدیث یاد ہو، حضرت حبیب گئے تھے جس کو اس نے ایک ایک عضو کاٹا تھا اور پوچھتا تھا محمد اللہ کا رسول ہے؟ وہ کہتے تھے ہاں۔ وہ کہتا تھا میں اللہ کا رسول، وہ کہتے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ وہ پھر ہاتھ کاٹتا تھا، پھر یہ ہاتھ کاٹتا تھا، پھر پاؤں کاٹتا تھا، کاٹتا کاٹتا اس نے، وہ ام عمارہ کا بیٹا تھا، اس صحابیہ کا بیٹا تھا۔ پھر اسی غزوے میں، اسی لڑائی میں مسلمہ کذاب کو انہی کے ایک بیٹے نے قتل کیا۔ وحشی نے مارا تھا، ابھی اس کی جان باقی تھی، ام عمارہ کے بیٹے نے جا کے قتل کر دیا تھا۔ اور خود یہ عورت جو ہے نا احد کے میدان میں اللہ کے رسول کا دفاع کر رہی تھی، حضور اس کو دعائیں دے رہے ہیں، یہ لڑ رہی ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے، باقاعدہ ان کے پاس تلوار تھی، ان کے پاس کمان تھی، ان کے پاس تیر تھے، حضور کے دفاع میں یہ لڑتی رہیں۔ لڑتے لڑتے نا احد کے میدان میں ہی اللہ کے رسول سے کہنے لگی ادعو اللہ ان نرافقک فی الجنہ، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے، آپ کا ساتھ دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ ان کو جنت میں میرا پڑوسی بنا دے۔ آپ دیکھیں وہ جو حدیث ہے دوسرے صحابی کی حضرت ربیعہ والی، انہوں نے جب کہا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یار کوئی اور چیز مانگ لے، انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کی صحبت۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تجھے میری صحبت مل جائے گی، حضور نے کہا تھا سجدے کیا کر، تو سجدے کیا کر، نمازیں زیادہ پڑھا کر۔ واحد آپ کو یہ عورت ملے گی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی اللہ اس کو میری پڑوسی بنا دے، اس کو میری پڑوسن بنا دے۔ کہتی ہیں ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، جیسے ہی حضور نے میرے لیے دعا کی میں سارے غم بھول گئی، اپنے سارے جو زخم لگے تھے، جو لڑائی میں ہو رہا تھا، ہم سب کچھ بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ دعا ہی کر دی ہمارے لیے کہ حضور ہم آپ کے پڑوسی بن جائیں جنت میں۔ اسی لڑائی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، بڑی ایکٹیو خاتون تھیں، اور حضرت انس فرماتے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ میری والدہ ام سلیم شامل نہ ہوئی ہوں۔ اور کام ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو زخمی ہو جاتے تھے صحابہ کرام ان کی مرہم پٹی کرنا، ان کی دوائی کا انتظام کرنا، ان کو پانی وغیرہ پلانا۔ حضرت انس سے روایت ہے، بخاری میں الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب احد کا دن تھا نا اور مسلمان جو ہے وہ زخمی ہو گئے تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بنت ابی بکر، میں نے دیکھا عائشہ بنت ابی بکر کو، وَأُمَّ سُلَيْمٍ اور ام سلیم یعنی اپنی والدہ کو، ان دونوں کو دیکھ۔ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ 13-14 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 13-14 سال ہے حضرت عائشہ کی عمر۔ تو یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ دوڑ رہی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، ان کے ہاتھ میں مشکیزیں ہیں، کنویں سے پانی بھر کر لاتی ہیں، کوئی زخمی ہے اس کو پانی پلاتی ہیں، پھر جاتی ہیں پھر پانی بھر کے لاتی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ان دونوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ پردے سے پہلے کا واقعہ ہے، پردے کا حکم اس کے بعد آیا ہے۔ تو غزوہ احد میں ام ایمن ان کا بھی یہی کام تھا، یہ بھی خدمت کرتی رہیں۔ ام عمارہ، ام ایمن، عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم اور سیدہ فاطمہ آخر میں آئیں گی۔ یہ مدینہ میں تھیں، جب ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے تب یہ آئی ہیں احد میں، وہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن یہ جنگ میں نہیں آئی تھی۔ اسی لڑائی میں ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے ابی بن خلف کا۔ ابی بن خلف جو ہے نا یہ مکہ کا رہنے والا تھا اور بڑا گستاخ آدمی تھا۔ اس کی گستاخی کا آپ اندازہ لگائیں۔ عقبہ بن ابی معیط آپ کے علم میں ہوگا، یہ وہ شخص تھا جس نے حضور کے کمر پر اوجری رکھی تھی۔ عقبہ بن ابی معیط، آپ کے گلے میں اس نے رسی ڈالی تھی، وہ عقبہ بن ابی، یہ اس کا دوست تھا، دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ ایک دن نا عقبہ بن ابی معیط کا ایویں ذہن بنا، وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھ گیا، خانہ کعبہ میں حضور کی تلاوت سننے لگا۔ اسے پتا لگا ابی بن خلف، یہ گیا اس کے بعد، اس نے کہا تو کیا ہوا، تو بے دین ہو گیا ہے، تو اس کی گفتگو سنتا ہے، اس کا کلام سنتا ہے، تیری میری دوستی ختم، اور اگر تو چاہتا ہے میں تیرا دوست رہوں تو ایک ہی شرط ہے، جا
اور جا کر ناؤز باللہ محمد کے منہ پر تھوک گیا، ناؤز باللہ من ذالک۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھائے، اس کی بات سن کر، اس کی وجہ سے، اس کی دوستی کی وجہ سے جا کر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بچایا، واللہ یعصمک من الناس، وہ تھوک اللہ کے رسول پر نہیں گرا، نیچے گر گیا۔ بہرحال اس نے پورا عمل یہ کیا۔ اللہ قرآن میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے نا، یعض الظالم علی یدی، اپنے ہاتھ کھائے گا اور کہے گا کاش میں ابی کا دوست نہ ہوتا، میں اس کا دوست نہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ والا ابی بن خلف ایک دن مکہ میں اللہ کے رسول کو ملا اور کہنے لگا یا محمد ان عندی العوز، اے محمد میرے پاس نا ایک گھوڑا ہے، اس کا نام ہے العوز صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نا روز اس کو چارہ کھلاتا ہوں، اس کو میں بڑا طاقتور بنا رہا ہوں، پتہ ہے کیوں؟ اقتلک علیہ، میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور نے آگے سے کہا بل انا اقتلک انشاءاللہ، او بھائی تو مجھے نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ تو میرے ہاتھوں سے مرے گا، تجھے میں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نہ پھر بدر میں، احد میں آیا، اور احد میں گھوڑے پر سوار ہے اور اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے حضور اگر زندہ رہ گئے، محمد بچ گیا تو میری تو زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ آ رہا ہے، صحابہ کرام آگے روکنے کے لیے اس کو، حضور نے کہا نہیں اس کو آنے دو، اس کو آنے دو۔ پورا جسم زرہ سے اور سر پر اس نے خود لیا ہوا ہے، آ رہا ہے۔ خود اور زرہ یہ ساتھ میں ملی نہیں ہوتی، زرہ الگ ہوتی، خود الگ ہوتا ہے، تو گردن میں یہاں پر تھوڑا سا حصہ اس کا ننگا ہے، بس یہ تھوڑی سی گردن اس کی ننگی، باقی سارا جسم اس کا کورڈ ہے، بلٹ پروف ہے، تلوار پروف ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابی سے نا نیزہ پکڑا، آپ نے کہا اس کو آنے دو، یہ آگے آیا، حضور نے نیزہ پکڑا، حضور نے نشانہ لگا کر نیزہ پھینکا، بالکل اس کی گردن کی اسی جگہ پر جو جگہ خالی تھی وہاں پہ لگا، جا کر تھوڑا سا زخم بن گیا۔ گھوڑے سے نیچے گرا تو قتلنی محمد، قتلنی محمد، مجھے محمد نے مار دیا، قتل کر دیا، چیختا چلاتا پیچھے کی طرف بھاگا۔ پیچھے گیا تو لوگوں نے پوچھا وہ ہے کہ کہتے جی مجھے مار دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا دکھاؤ تو صحیح، وہ دکھایا زخم تو کریں گے، انہا کی زخم ہے، ہوا کیا تجھے، کتنا سے زخم ہے، تو ایسے چیخ رہا چلا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں انہ قد کان قال لی بمکہ، محمد نے مجھے مکہ میں کہا تھا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آج اگر وہ میرے اوپر صرف تھوک دیتا نا، لقتلنی، تو اس کے تھوک سے میں قتل ہو جاتا، مر جاتا، اس نے مجھے کہا تھا، اور اب یہ جو زخم لگ گیا ہے نا، اس کا مطلب میں اتنا یقین تھا اس کو حضور کی بات پر۔ واپسی جاتے ہوئے احد سے تو صرف کا ایک مقام آتا ہے، وہاں پر یہ بندہ مر گیا، مارا گیا۔ واحد اس کائنات میں، اس زمین پر واحد انسان ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے مرا ہے، نہ اس کے بعد کوئی مرا، نہ اس سے پہلے کوئی مرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات لڑے ہیں اللہ کے رسول نے، ان میں سے 9 تھے جن میں لڑائی ہوئی، باقی 17 یا 18 ویسے ہی فتح ہو گئے، 9 تھے جن میں لڑائی، ان 9 میں بھی حضور کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک بندہ ہے جو حضور کے ہاتھوں سے مرا، وہ ابی بن خلف ہے، اور کوئی نہیں مرا اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے۔ اچھا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب 4 طرح کے لوگوں کو ہوگا۔ پہلا، رجل قتلہ نبی، وہ شخص جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو، اور حضور کوئی عام نبی تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر خاتم النبیین، جس کو اللہ کے رسول نے قتل کیا، اس کی عذاب کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر کہا ایسا شخص جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، گمراہی کا امام جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کو عذاب ہوگا۔ اور پھر فرمایا لاش کا مسئلہ کرنے والا، لاش کو ٹکڑے کرنے والا، وہ بندہ، اس کو قیامت والے دن عذاب ہوگا۔ ان 4 بندوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ ابی بن، کس نے مارا اس کو؟ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے مرا۔
اچھا اس کو قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب، تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے، فرمایا میری امت کا وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت والے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قارون، فرعون اور حامان کو تو ہم جانتے تھے، قرآن میں ان کا تینوں کا ذکر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ابی بن خلف کا آج تعارف ہوا ہے کہ یہ تو وہ بد نصیب ہے جس کو محمد رسول اللہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جن کے دل میں انسانیت کا غم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، حضور کے ہاتھوں سے وہ مرا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت کا وہ شخص، دیکھو نا نماز کس نے پڑھنی؟ غیر مسلم نے تو نہیں پڑھنی، کسی کافر کے بارے میں تو نہیں یہ حکم کہ کافر فلاں عیسائی کا یا فلاں یہودی کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ، بھائی نماز تو ہم نہیں پڑھنی۔ فرمایا جو میری امت کا بندہ نماز نہیں نہ پڑھے گا، قارون، فرعون، حامان اور یا ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی نماز نہ پڑھنے کے اوپر جتنی وعیدیں ہیں، جتنی سزائیں ہیں قرآن میں یا حدیث میں جو بیان ہوئی ہیں، آپ ساری ایک دفعہ ایک جگہ کر لیں، سب سے بڑی وعید میرے نزدیک یہ ہے، اس سے بڑی کوئی وعید نہیں ہے۔ فرعون کون ہے؟ واحد وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں رب ہونے کا، وہی ہے نا، انا ربکم الاعلی، کہا یہ بے نمازی ان کے ساتھ ہوگا۔ قارون واحد وہ شخص ہے جس کو زمین میں دنسایا گیا، قیامت تک زمین کے اندر دنسایا جا رہا ہے، قیامت تک جا رہا ہے، واحد وہ شخص ہے۔ فرعون واحد وہ شخص ہے جس کی میت کو، لاش کو اللہ نے محفوظ رکھ دیا، وگرنہ قوم عاد کو تباہ کیا، قوم ثمود کو تباہ کیا، قوم لوط کو تباہ کیا، قوم نوح کو اللہ نے تباہ کیا، نہیں رکھا اللہ نے۔ فرعون حضور کے جو دشمن تھے، ابو جہل تھے، یہ ان کو نہیں رکھا، فرعون کو اللہ نے الیوم ننجیک ببدنک، تیرے بدن کو ہم رکھ رہے ہیں محفوظ کر کے، بعد میں آنے والے اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ کہا بے نمازی فرعون کے ساتھ ہو، اس سے زیادہ سنگین کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ چار کریکٹر، چار افراد، چار حیثیتیں، چار شخصیتیں، اور ان کے انجام اپنی اپنی جگہ پر بڑی ہی جو ہے نا وہ ڈرا دینے والے اور بڑے ہی خطرناک ہیں، اس لیے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی اپنے لیے دعا کر رہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ مجھے نمازی پکا مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا بنا دے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو افواہ پھیلی نا احد میں کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، یہ افواہ پھیلی اس طرح کہ ابن قمیہ، یہ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت مصعب بن عمیر، مسلمانوں کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے پاس تھا، ہماری طرف سے مصعب بن عمیر کے پاس، ابن قمیہ نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل جو ہے، شباہت جو ہے، وہ اللہ کے رسول سے ملتی تھی۔ اس کو یہ شک پڑا یا اس نے جھوٹ کے جو بھی ہوا، یہ کہنے لگا قتلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ قتل کون ہوئے؟ شہید کون ہوئے؟ مصعب بن عمیر۔ یہ کہنے لگا میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر پیچھے اپنے لشکر میں کہنے لگ گیا کہ میں نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت مصعب کے بعد جھنڈا جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ جب اس نے کہا نا محمد کو میں نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت ابلیس جو ہے ایک صحابی رسول جعال بن سراقہ کی شکل میں احد کے پہاڑ پر کھڑا ہوا، احد کے بیان تھوڑا سا اونچائی پر کھڑا تھا، اور فصرخ ثلاث صرخات، 3 مرتبہ اس نے چیخ کر کہا ان محمدا قد قتل، محمد جو ہے وہ قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکل کس کی ہے؟ حضرت جعال بن سراقہ کی۔
اچھا آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے جب دیکھا نا جوال، یہ جوال کیوں ایسے کہہ رہا ہے، اور بعد میں پتہ لگا کہ حضور کو تو کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے پکڑ لیا حضرت جوال کو، کہنے لگے یار یہ تو نازل منافق تو نہیں ہے کہیں، تو انہوں نے اپنی صفائی دی، اور پھر ثابت ہوا کہ وہ اس وقت جب یہ بول رہا تھا وہ میدان احد میں لڑائی کر رہے تھے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو یہ ابلیس آیا تھا، یہ المواہب شر المواہب ہے زرقانی کی، اس کتاب کا یہ حوالہ ہے، میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کردار، اچھا اس میں اصل مقصد کیا تھا اس کا، مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنا، جب حضور ہی فوت ہو گئے تو پھر لڑکے کیا کرنا ہے، مقصد اصل میں یہ تھا، جھوٹی افواہ پھر پروپیگنڈا کرنا کہ اللہ کے رسول قتل ہو گئے۔ یہ جب خبر پھیلی ہے نا تو واقعی صحابہ کرام میں 4 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے پہلے سے ہی، وہ پہلے سے حضور کے پاس تھے، وہ حضور کے پاس ہی رہے، ان کو فدائیین کہا جاتا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو بچاتے ہوئے اپنی جان کو فدا کر دیا، اپنے آپ کو شہید کروا دیا۔ ایک وہ طبقہ تھا جو مایوس ہو گیا، اس نے کہا حضور ہی فوت ہو گئے، حضور شہید ہو گئے، اب کیا کرنا لڑکے، وہ مدینہ کی طرف جانے لگے، انہوں نے مدینہ کا رخ کر لیا۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے سوچا کہ اب حضور تو نہیں رہے تو اس کا مطلب نصرت بھی نہیں ہے، اللہ کی مدد بھی نہیں ہے، تو ہم تو ہار جائیں گے اور مارے جائیں گے، تو ایسے کرتے ہیں پھر مشرکین سے بات چیت کر لیتے اور امان طلب کرتے ہیں ان سے، یعنی ہار تسلیم کر لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں لڑائی بند کرو بھائی، ہم مزید نہیں لڑ سکتے، امان طلب کرتے ہیں ان سے۔ ایک یہ لوگ تھے، اور چوتھا گروہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یار جب حضور ہی شہید ہو گئے ہیں تو تسی جی کے کی کرنا، لہذا تم بھی شہید ہو جاؤ اور لڑو۔ یہ ایک چوتھا گروہ تھا جانصاروں کا، جن کا ایک بڑا اہم نام ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لڑ رہے تھے اور ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو یہ صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انس بن مالک ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، یا اور کچھ ایسے لوگ نا بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا ما یجلسکم، اور تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے قتل رسول اللہ، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، حضور قتل کر دیے گئے، تو ہم اس غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مایوسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے فماذا تصنعون بالحیات بعد، تو پھر تم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے حضور کے بعد، زندگی کیا کرنی ہے تم نے؟ قوموا اٹھو، فموتو اور مر جاؤ، علی ما مات علیہ رسول اللہ، اس دین پر، اس عقیدے پر مر جاؤ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے جان دے دی ہے، اس دین پر تم بھی جان دے دو۔ پھر یہ اٹھے اور یہ پھر لڑنے کے لیے چلے گئے اور یہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور یہ اتنا لڑے وہاں پر، بخاری میں روایت موجود ہے کہ ان کا نا پھر ان کا مسئلہ بھی کیا گیا حضرت انس بن نضر کا، 80 کے قریب ان کے جسم پر نشانات تھے، ان کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی بہن آئی، انہوں نے انگلی کے پوروں سے پہچان کی میرا بھائی انس ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ ایک جگہ پر انہوں نے، یہی انس بن نضر کہنے لگے مجھے احد کے پاس جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور میں اس طرف جا رہا ہوں، تو یہ اس طرف چلے گئے۔ یہ وہ روایت ہے کہ ان کو ہاتھ کے پوروں سے ان کی بہن نے، عرفت اختہ، ان کی بہن نے ان کی خوشبو سے اور ان کے ہاتھ کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ جو ہے وہ ضربیں تھیں، بخاری کی روایت 40-48۔ اسی دوران حضور پر حملے بھی ہوئے، حضور پر یعنی کچھ لوگ حملہ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ 3 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچایا۔ عتبہ بن ابی وقاص، کس کا بھائی ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ ابھی ہم نے بات کی، ابھی جس کے بارے میں ہم نے بات کی، جس کو حضور نے کہا فدا کا بی و امی، اور دوسری طرف اسی کا بھائی ہے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، حضور کے بالکل منہ پر، ہونٹوں پر آ کر لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور نچلے ہونٹ کا
ربائی والا جو دانت ہے وہ حضور کا شہید ہو گیا. یہ والا دانت جو نیچے والے درمیان والے دو دانت ہوتے ہیں نا ان کو سنایا کہتے ہیں. اس کے جو ساتھ والے دانت ہوتے ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں اس کو ربائی کہتے ہیں. تو تیسرا دانت دائیں طرف والا یہ والا ایک دانت شہید ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ عتبہ بن ابی وقاص. اور پھر ساتھ میں ہونٹ بھی زخمی ہو گیا, ظاہر بات جب لگا دانت بھی اور ہونٹ بھی, اور یہ دانت احد کے میدان میں ہی دفن کیا ہوا ہے. نہیں وہ دوسرا ہے, وہ ہم آگے بات کرتے ہیں. وہ آپ کے یہ گال والی جو ہڈی ہے نا آنکھ کے نیچے خود اس کے اندر گئی تھی, وہ آگے آتا ہے. تو یہ عتبہ بن ابی وقاص جو ہیں انہوں نے مارا, تو اس نے مارا تو اللہ کے رسول کا دانت. عبداللہ بن شہاب زہری ہے, اس نے پتھر مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہ آپ کی پیشانی پہ لگا, یعنی آپ کے سر والی سائڈ پر ماتھے پر لگا. آپ کا جو ہے وہ پیشانی جو ہے وہ زخمی ہوئی, ادھر سے بھی خون نکلا. عبداللہ بن قمیہ جو ہے اس نے بھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا, تو اس کا جو پتھر وہ حضور کے چہرے پر لگا, تو حضور نے جو خود پہنی ہوئی تھی وہ لوہے کی ہوتی ہیں, اس کی کڑیاں ہوتی چھوٹی چھوٹی, وہ حضور کے چہرے کے اندر چلی گئیں. یہ جو آنکھ کے نیچے والی ہڈی ہوتی ہے ہماری گال کی, اس کے اندر وہ دو کڑیاں اس کے اندر چلی گئیں. اب وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز تھی. تو حضور نے, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا تھا اشتد غضب اللہ علی قوم, اللہ کا غصہ اس قوم پر ہو جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا ہے. اور حضور نے ایسے اپنے دانت کی طرف اشارہ کیا, دیکھو میرا دانت توڑ دیا انہوں نے, میں اللہ کا نبی ہوں اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. اللہ کا غصہ, اللہ کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر. اسی دوران جب آپ کو پتھر لگا, اس میدان میں کچھ گڑھے کھودے ہوئے تھے کافروں نے. ابو عامر راہب ایک شخص تھا, اس نے, مسلمانوں کو نہیں پتا تھا. حضور اس گڑھے میں گر گئے, پیچھے کی طرف آپ اس گڑھے کے اندر گر گئے. اب وہ گڑھا بھی کوئی گہرا تھا, حضور اس کے اندر گر گئے. تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ, یہ جو پہلے طلحہ بن عبید اللہ کا ہم نے ذکر پڑھا تھا ابھی, ان دونوں نے وہ اس اندر اترے گڑھے میں, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے باہر نکالا. اور حضرت مالک بن سنان, یہ ابو سعید الخدری کے والد ہیں, مالک بن سنان صحابی رسول ہیں, انہوں نے وہاں پر حضور کے چہرے سے خون کو صاف کیا, حضور کے چہرے سے خون کو صاف کیا, اور صاف کر کے نا انہوں نے وہ خون پی لیا. جب انہوں نے خون پی لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مم مس دمی دمہ لم تصبہ النار, جس کا خون میرے خون سے مل گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اچھا, یہ روایت ابن ہشام نے لکھی ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں, باقی صحیح ہے ضعیف ہے یہ انہوں نے لکھی ہے, اس پر اس کی تحقیق نہیں مجھے مل سکی, میں نے اس کو ویسے ہی بیان کیا ہے. ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت میں اس کو ذکر کیا ہے, انہوں نے اٹھایا. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا, جب حضور زخمی ہوئے تو صحابہ کرام پھر وہ اپنا ماسکر چھوڑ کر پہاڑ کی طرف گئے. انہوں نے پیچھے پہاڑ میں پناہ لی. پہلے سے یہ طے تھا کہ اگر اللہ نہ کرے ہار ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے, تو ہم پہاڑ میں پناہ لیں گے, اوپر چلے جائیں گے. یہ پیچھے کی طرف گئے, یہ اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے ادھر گئے ہیں. یہ ایک غار ہے, جو لوگ جاتے ہیں وہ زیارتوں میں یہ دکھائی جاتی ہے احد کے. یہ وہ غار ہے جس غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھائے گئے تھے, آپ کو ادھر بٹھایا تھا. یہ آپ دیکھ لیں, لوگ جاتے ہیں چڑھتے ہیں اس کے اوپر. اس غار کے اندر حضور کو چڑھایا گیا. اچھا, چڑھے کیسے اللہ کے رسول؟ اب حضور تو زخمی ہے, آپ کا چہرہ بھی لہو لہان ہے, زخمی ہے, نڈھال ہوتا ہے جیسے آدمی, تو حضور سے نا چڑھا نہیں جا رہا تھا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیچے بیٹھ گئے, اور اللہ کے رسول نے ان کے اوپر پاؤں رکھا, اور پاؤں رکھ کر جب حضور چڑھے نا اوپر تو اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے, آپ نے اوجب طلحہ پر جنت واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام کے یہ جذبات تھے وہاں پر. حضرت ابو عبیدہ بن اب حضور وہاں چلے گئے ہیں اندر. اب صحابہ کرام نے حضور کو سنبھالا, آپ کو فرسٹ ایڈ دی نا جب, تو حضرت ابو بکر آپ کی یہ جو دو کڑیاں اندر گئی تھی چہرے میں نکالنے کے لیے آگے ہوئے, تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ کہنے لگے ابو بکر مجھے موقع دیجیے, مجھے آپ یہ کرنے دیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آ جائیں. تو حضرت
ابو عبیدہ بن جراح نے ہاتھ سے نہیں نکالی. ایک ہوتا ہے نا مثلاً کہ آپ ہاتھ سے ایسے نکالتے ہیں، نہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے نا اپنے دانتوں سے، اپنے منہ کو حضور کے منہ کے ساتھ لگا کر اپنے دانت سے وہ کڑی پکڑ کر جب اس کو کھینچا نا تو ان کا نیچے کا ایک دانت ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے دوسری کڑی کو پکڑا، اس کو پکڑ کر جب ایسے کھینچا تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا اور دونوں کڑیاں بھی باہر آ گئیں. حضور کا ایک دانت ٹوٹا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 2 دانت ٹوٹے تھے حضور کی وہ کڑیاں نکالتے ہوئے. جب یہ کڑیاں نکالی گئی نا تو یہاں سے خون بہت زیادہ بہا، خون زیادہ نکلا یہاں سے. جب خون نکلا تو حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، سیدہ فاطمہ آ چکی ہیں، ان کو پتہ لگ گیا تھا، وہ اپنے بابا کو دیکھنے کے لیے آ چکی تھیں، یہاں پر موجود تھیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں پانی بہا رہا تھا حضور کے چہرے پر، اور سیدہ فاطمہ جو ہے نا وہ اپنے بابا کا چہرہ دھو رہی تھیں، صاف کر رہی تھیں، آپ کا خون صاف، لیکن خون رک نہیں رہا تھا. تو حضرت فاطمہ نے وہاں پر کوئی چٹائی موجود تھی، اس کو لیا، اس کو جلایا، جیسے کہ کھجور کی چٹائی ہوتی ہے خشک، اس کو جلا کر اس کی راکھ بنائی، راکھ بنا کر وہ آپ کے چہرے پر لگائی تو وہ خون رک گیا. یہ سیدہ فاطمہ نے وہاں پر عمل کیا تھا. اسی کیفیت میں اللہ کے رسول نے اپنے منہ سے یہ بد دعا دی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو اس طرح تکلیف دی، وَكَسَرُوا رُبَاعِيَتَهُ، اور اپنے نبی کا دانت توڑا، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں اللہم لعن فلانا، حضور نے نام لیے، اللہم لعن الحارث ابن ہشام، اللہ حارث ابن ہشام پر لعنت کر، اللہم لعن سہیل بن عمر، اس پر اللہ لعنت کر، اللہم لعن صفوان بن امیہ، اللہ اس پہ لعنت کر. حضور نے نا اس وقت جو ان کی طرف سے ان کے نام لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتے ہیں کہ اسی وقت یا کچھ دیر کے بعد حضور کے اس عمل پر جو حضور نے بد دعا دی، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. حضور ان کے بارے میں یہ بات کرنا کہ یہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ان کو ہدایت ملے گی نہیں ملے گی، جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، حضور آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں شیء کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم، اللہ چاہے ان کو معاف کر دے. کن کو؟ جنہوں نے حضور کو اذیت دی، لڑنے کے لیے آئے ہوئے سامنے سے. او یعذب، اللہ چاہے ان کو عذاب دے. اللہ کی مرضی ہے، اختیار سارا میرے اللہ کا. ادھر کہتے ہیں اختیارات دے دیے گئے، بد دعا سے روک دیا گیا اللہ کے رسول کو. اس آیت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 128 ہے، اس کی تفسیریں اٹھا لیں، جو مرضی آپ تفسیر اٹھا لیں، اس کی شان نزول میں آپ کو یہی ملے گا. حضور نے بد دعا کی، نام لی اللہ کے رسول نے، اللہ نے کہا نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، رحمت سے دور کر دینا. اور ان سب پر رحمتیں ہوئی اللہ کی، یہ سارے مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں. سہیل بن عمر صحابی رسول ہے، صفوان بن امیہ صحابی رسول ہے، اکرمہ بن ابی جہل صحابی رسول ہے، خالد بن ولید صحابی رسول ہے، حضرت ابو سفیان صحابی رسول، سارے تو یہ جو بڑے بڑے تھے صحابی رسول ہیں. سر واشی، ہندا، حضرت ہند، سارے مسلمان. لیس لک من الامر شیء، یہ ہے توحید. جس نے قرآن پڑھا ہو، سیرت کو دیکھا ہو، اور وہ ایسی باتیں کرے کہ حضور کو اختیارات ہیں اور حضور سب کچھ کر سکتے ہیں، کہا یہ تو اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. خود کو حضور کو تکلیفیں پہنچی ہیں، حضور زخمی ہوئے ہیں اور اللہ نے منع کر دیا. اور آگے سیرت نگاروں نے لکھا جب یہ آیت اتری نا، حضور نے بد دعا کی جگہ دعائیں کرنا شروع کر دی. کیا؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو نہیں پتا یہ کس کے ساتھ الجھ رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اللہ نے منع کر دیا نا، حضور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس کو ہم دین دے دیں، کس کو ہم اسلام دے دیں. طائف والے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ
بڑی اہم چیز ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. یہ وحشی ہیں، سیرت ابن ہشام میں روایت موجود ہے. ان سے پوچھا کچھ لوگوں نے کہ ہمیں آپ واقعہ سنائیں حضرت حمزہ کا، کیا ہوا تھا. یہ سیرت ابن ہشام میں بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو وحشی کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں وہی سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول کو سنایا تھا. میں نے حضور کو بھی ساری بات بتائی تھی. کیا کہتے ہیں؟ میں تھا غلام جبیر بن مطعم کا. وحشی کیا کہتے ہیں؟ میں جبیر بن مطعم کا، یہ مطعم بن عدی کا بیٹا ہے جبیر بن مطعم، میں اس کا غلام تھا، اور اس کا چچا طعیمہ بن عدی بدر میں مارا گیا، بدر میں مارا گیا، اور میں غلام تھا جبیر کا، اور میں بڑا تیر انداز تھا، وحشی حبشی جیسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب احد کا دن آیا نا، لوگ احد کے لیے جا رہے تھے، تو مجھے جبیر نے کہا ان قتلت حمزہ ام محمد، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے نا، محمد کے چچا کو صلی اللہ علیہ وسلم، فانت عتیق، تو آزاد ہے، تجھے آزادی مل جائے گی. کہتے فخرجت مع الناس، میں نے جب یہ سنا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں. کہتے میں بھی نکلا. پھر جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے اونٹ پر سوار ہے یا گھوڑے پر سوار ہے، اور جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو ماری جا رہا ہے، اور جو ہے وہ کافروں کو لتھاڑی جا رہا ہے، تلوار اس کی چلی جا رہی ہے. تو دیکھا کہ وہ حمزہ ہے. کہتے میں نہ پھر ان کو دیکھتا رہا، کبھی پتھر کے پیچھے سے، کبھی درخت کے پیچھے سے، اور جب میں نے دیکھا نا کہ وہ ذرا قریب آ گئے ہیں میرے اور مجھے نہیں دیکھ رہے، تو میں نے پھر ایک اپنا جو نیزہ ہے اس کو پھینکا، اور وہ نیزہ جا کر لگا بالکل ناف کے نیچے، اور ادھر سے لگا اور پیچھے سے نکل گیا، یعنی آر پار ہو گیا. تو کہتے ہیں حضرت حمزہ نے میری طرف دیکھ بھی لیا، اور وہ میری طرف آنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ نہ سنبھل سکے اور وہ وہاں پر گر گئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. کہتے ہیں میں پھر واپس پلٹا اور میں جا کر پیچھے آرام سے بیٹھ گیا، کیونکہ مجھے اور کوئی غرض نہیں تھی. میں تو آیا تھا انما قتلتہ لأعتق، میں تو صرف آیا تھا اپنی آزادی کے لیے، مجھے نہ حضرت حمزہ سے کوئی مسئلہ تھا، نہ کسی اور سے کوئی مسئلہ تھا. کہتے ہیں میں وہاں سے پیچھے آ کر بیٹھ گیا. اب یہ واشی اپنی کہانی سنا رہے ہیں ساری. کہتے ہیں پھر نا جب اللہ کے رسول مکہ فتح کرتے ہیں تو میں ڈر کے بھاگ گیا اور میں طائف چلا گیا. وہاں جب میں پہنچا حضور وہاں پر بھی آ گئے، طائف میں پہنچ گئے، حنین میں بھی اللہ کے رسول آ گئے. کہتے ہیں جب میں وہاں سے بھاگنے لگا نا تو مجھے کسی نے کہا ہوگا کتنے چلنا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس چل، تو اسلام قبول کر لے حضور معاف کر دیں گے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے کرتا ہوں. کہتے پھر طائف والے حنین والا ایک قافلہ آیا تو میں بھی ان کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آ. کہتے جب میں حضور کے پاس پہنچا نا تو اللہ کے رسول نے فلما رآنی، جب حضور نے مجھے دیکھا تو کہا انت وحشی، تو وحشی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں میں وحشی ہوں. انت قتلت حمزہ، تو نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ قلت جی اللہ کے رسول جیسے آپ تک بات پہنچی ہے میں نے ہی قتل کیا. فہل تستطيع ان تغيب وجهك عني، اے واشی ٹھیک ہے تیرا اسلام دین تیرا قبول ہے، یہ بتا تو تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو آئندہ سے نہ میرے سامنے نہ آئی، میرے سامنے نہیں تو نے آنا، پیچھے رہنا ہے، میرے سامنے نہیں آنا. کہتے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول میں آپ. کہتے بس پھر اس دن سے نا مسلمان تو میں ہو گیا، اب حضور کے سامنے تو میں نہیں آتا، لیکن نہ میرے دل میں تھا کہ یار میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کسی طریقے سے میں اپنی اس غلطی کا خمیازہ کر لوں، کوئی کفارہ ادا کر لوں. کہتے میرے ذہن میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، مسیلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. کہتے مجھے موقع ملا، میں نے اللہ کے سامنے یہ نیت کی اللہ میں مسیلمہ کو قتل کروں گا حضرت حمزہ کے قتل کے کفارے کے طور پر. کہتے میں پھر اس لڑائی میں، اور وہ لڑائی بہت سنگین لڑائی تھی، وہ عام نہیں تھی، وہ بہت زیادہ لشکر تھا اس کا، مسلمہ صحابہ بہت تھوڑے تھے. کہتے میں پھر وہاں پہنچا نا تو اسی طرح جیسے حضرت حمزہ کو قتل کیا اسی طرح چھپتا چھپاتا میں مسلمہ تک پہنچا، اور کسی کو نہیں مارا، کوئی نہیں لڑائی کی، چھپتا چھپاتا جاتا جاتا میں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچا. اور جیسے ہی میں نے مسلمہ کو نیزہ مارا ویسے ہی جیسے حمزہ کو مارا تھا اس کو لگا، وہ گر گیا مرا. تو میں نے
اپنے دل میں کہا کہ آج میرا وہ جو بوجھ تھا حضرت حمزہ کا وہ اتر گیا۔ یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، فرماتے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب گرا تو وہاں پر ایک لونڈی کھڑی تھی، اس نے یہ اعلان کیا تھا، واہ امیر المومنین، ہائے امیر المومنین، یعنی کہ مسیلمہ کذاب، قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے غلام نے قتل کر دیا۔ اس سے مراد ان کا وحشی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، حضرت حمزہ کا مسئلہ ہوا تھا، جامع ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، قد مثل بہ، ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے جسم کو کاٹا گیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے صفیہ جو ان کی بہن ہے ان کا ڈر نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کی لاش کو اسی طرح چھوڑ دیتا یہاں تک کہ اس کو پرندے کھاتے، اور قیامت والے دن ان پرندوں کے جسم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نکالتا، حشر کرتا، لیکن صفیہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مستدرک للحاکم میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان حمزہ کو آسمان میں لکھ دیا گیا ہے، حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ کا شیر، وہ اسد رسول ہی، اور اس کے رسول کا شیر۔ اور حضور نے سلسلہ صحیحہ میں فرمایا، سید الشہداء، شہداء کا جو سردار ہے وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ حضرت صفیہ جب اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئیں، اللہ کے رسول نے روکا ان کو، المرأہ، اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر جو حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں وہ اپنی والدہ کو روکنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا اماں جان آپ رک جائیں، کہا تم مجھے کیوں روکتا ہے، پیچھے ہٹ جا، کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے رک جائیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کا حکم سنا فوراً رک گئیں، کہا یہ میں کفن لے کر آئی ہوں اپنے بھائی کے لیے، 2 چادریں، مجھے پتہ لگا ہے میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، میرے بھائی کو اس کفن کے اندر تم نے دفن کرنا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک حضور کے قریبی، جو خواب بھی آپ نے دیکھا تھا کہ حضور کی تلوار میں دندانے ہیں، تو وہ یہی خواب تھا کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی شہید کیا جائے گا، وہ حضرت حمزہ تھے۔ یہاں تک آج ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، آگے کچھ چیزیں ہیں، لڑائی ختم ہو چکی ہے، اب ابو سفیان کا مکالمہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس سے انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا